جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں سیٹ ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا میزبان ملک یامین عوان۔ ناظرین، پاکستان میں بڑھتی ہوئی مہنگائی، بے روزگاری نے عام آدمی کا کچومر نکال کر رکھ دیا ہے۔ خدا را ابھی میں ایک عرب کنٹری سے ہو کے آیا ہوں، وہاں پہ اس قدر مہنگائی نہیں ہے جس قدر پاکستان میں مصنوعی مہنگائی پھیلائی جا رہی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ اس عوام سے کوئی بدلہ لیا جا رہا ہے۔ جی ہاں، یقین کریں، پچھلے 6 مہینے میں جو عرب کنٹریز میں پٹرول پرائسز تھیں آج بھی وہی ہیں، مائنر سا اضافہ ہوا، مائنر سا۔ پاکستان کے حساب سے آپ کہہ لیں اگر انہوں نے 100 150 200 روپے بڑھا دیا ہے، انہوں نے پاکستان کے حساب سے 2 4 روپے بڑھائے ہیں۔ یہ کرتے کیا ہیں؟ یہ ٹیکس لگا لگا کے عوام کو دیوار میں چن دیا انہوں نے۔ ملک نہیں چل رہا کیونکہ یہ مصروف ہیں، اتنے زیادہ مصروف ہیں کہ اپنے گھر کو بچانے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے۔ پاکستان تباہی اور بربادی کی طرف جا رہا ہے، اور یہ سب اچھا کی رپورٹیں دے رہے ہیں، کچھ بھی اچھا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ ہمارا ملک اللہ کے آسرے پہ چل رہا ہے۔ یہ جو فارم 47 والے ہمارے اوپر تھوپ دیے گئے ہیں، یہ اس عوام سے کسی نہ کردہ گناہ کا بدلہ لے رہے ہیں۔ ناظرین، یہ پہلے گلگت بلتستان کے الیکشن میں بیزی رہے، اس سے پہلے یہ وہ 9 مئی والوں کو دیوار میں چننے کے معاملات میں پھنسے رہے، پھر یہ تحریک لبیک والوں کو دیوار کے ساتھ لگانے میں مصروف رہے۔ موجودہ حکومت مکمل طور پر فیل ہو گئی ہے۔ اب ہم چلے گئے ہیں جی آزاد کشمیر کا الیکشن لڑنے۔ اس سے پہلے ہم ثالثی کا رول ادا کر رہے تھے، یعنی کہ ہمارے پاس حکومت چلانے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ بظاہر ہم ملک چلا رہے ہیں، لیکن ملک اللہ کے آسرے پہ چل رہا ہے۔ ایک ایسا ٹیکس حکومت پاکستان نے لگا دیا جناب، جس سے آنے والے دنوں میں لوگوں کی چیخیں تو نکلیں گی۔ کچھ لوگ اس کو اچھا کہہ رہے ہیں، کچھ اس کو برا کہہ رہے ہیں، لیکن میں اس ٹیکس کی حمایت کرتا ہوں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہر شخص کو ٹیکس دینا چاہیے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ یہ ٹیکس دکانداروں کے اوپر لگا دیا گیا جی، فکس ٹیکس 25,000 روپیہ پر دکان سالانہ انکم ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ ذرا غور فرمائیں کہ پاکستان کی 25 سے 27 کروڑ آبادی ہے، 6 صوبوں کے اوپر تقریباً پاکستان مشتمل ہے، اور میں کہتا ہوں ایک محتاط اندازے کے مطابق لاکھوں کی تعداد میں دکانیں ہیں، ہزاروں کی تعداد میں نہیں۔ اگر ہر دکاندار اپنے آپ کو لیگلائز کر لے، 25,000 روپے سالانہ ٹیکس دے، تو یہ 5 سال تک نا اس کو ایک ریلیف دینے جا رہے ہیں جی۔ 5 سال تک اس کو آڈٹ نہیں ہوگا، وہ شخص ہر سال باقاعدہ گوشوارے بھرے گا اور 25,000 فکس ٹیکس جمع کرا دے گا۔ ہوگا کیا؟ جب یہ حکومت چلی جائے گی، پھر نئی حکومت آئے گی، اس کی اپنی پالیسیز ہوں گی، اس کے اپنے قاعدے قانون ہوں گے، وہ آ کے پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ لیکن یہ اس ٹیکس سے اگر ان کا پیٹ بھرتا ہے تو عوام سے میں کہوں گا کہ آپ ان کو یہ ٹیکس دیں، لیکن ان کو یہ بھی بتائیں کہ ہم ہر چیز کے اوپر ٹیکس دے رہے ہیں، پھر بھی آپ سے ملک نہیں چل رہا۔ آپ لوگوں سے پاکستان میں دہشت گردی پر قابو نہیں پایا جا رہا، معاشی دہشت گردی پر قابو نہیں پایا جا رہا۔ آپ کیسے یہ ملک چلا رہے ہیں؟ آپ کے پاس ایکسپرٹ لوگ ہی نہیں ہیں۔ آپ نے تاریخ کا سب سے غلط فیصلہ کیا جی، روزانہ کی بنیاد پر پٹرول پرائسز جو ہیں وہ ہم مینیج کریں گے۔ کیسے مینیج کریں گے بھائی؟ آپ سمجھ لیں کہ ایک بھیڑ یا بکری کے بچے کو شیر کے آگے ڈال دیا ہے، اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کو کھائے گا نہیں، یہ اس کی حفاظت کرے گا، وہ تو اس کے چیتھڑے اڑا دے گا۔ جی ہاں، عوام کو آپ نے بھیڑ بکریاں سمجھا ہوا ہے، اور عوام کو آپ نے اوگرا کے آگے پھینک دیا ہے۔ اوگرا کیا کرتا ہے؟
اوگرا سمری پیش کرتا تھا، بھیجتا تھا وزیر اعظم پاکستان کو، اور وزیر اعظم پاکستان ان پرائسز کا تعین کرتے تھے اور بامی رضامندی سے اپنے وزراء کے ساتھ گفت و شنید سے ایک مناسب سی قیمت ڈیسائیڈ کی جاتی تھی۔ پہلے ہر ماہ پٹرول پرائسز فرق آتا تھا، یا مہنگی ہوتی تھی یا سستی ہوتی تھی۔ پھر آپ نے کر دیا 15 دن، پھر آپ نے کر دیا ہفتہ، یعنی ہر جمعے پرائسز بڑھ رہی ہیں، کم ہو رہی ہیں۔ یہ ساری نورا کشتی آپ کھیل رہے ہیں، ملک پھر بھی آپ سے نہیں چل رہا۔ یہ بات آپ کو کڑوی تو لگے گی، لیکن یہ سچ ہے۔ عوام بھوک سے مر رہی ہے۔ ایران جہاں پہ جنگ لگی ہوئی ہے وہاں پہ پٹرول پرائسز نہیں بڑھائی گئیں، وہاں پہ بجلی کی پرائسز نہیں بڑھائی گئیں۔ وہاں پتہ کیا کیا ایران کی حکومت نے؟ بجلی، پانی، گیس اپنی عوام کے لیے مفت کر دیا جب سے جنگ لگی ہے۔ اور سب سے بڑی بات، آپ کا ملک ہر سال فلڈ کی لپیٹ میں آتا ہے۔ فلڈ اتنے زبردست آتے ہیں ہر سال، ہزاروں نوجوان، عورتیں، مرد، بچے بلا وجہ مر جاتے ہیں۔ کسی کی چھت گر گئی، کسی کے اوپر درخت گر گیا، کسی کے اوپر کوئی بل بورڈ گر گیا، پورے پاکستان میں، کیونکہ ہر سال بارشوں کا موسم آتا ہی آتا ہے۔ اس کے لیے آپ نے آج تک کوئی بندوبست نہیں کیا۔ اس وقت بھی ناردرن ایریا میں تباہی اور بربادی ہو رہی ہے، بڑے بڑے فلڈ آ رہے ہیں، اور ایسا فلڈ، پتھروں کا فلڈ میں نے دیکھا کل، پہاڑوں سے ٹوٹ ٹوٹ کے مٹی پتھر مکس ہو کے وہ ایسے بہہ رہے ہیں ندی نالوں میں جیسے پانی ہے۔ تو یہ خدا کا عذاب پتہ ہے کیوں ہے؟ نااہل اور نالائق اور بے ایمان ٹولہ اس ملک پر مسلط ہے۔ آپ کی وجہ سے عوام پریشان ہے۔ آپ کا حساب ضرور ہوگا، اس جہان ہو چاہے اگلے جہان ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سے سوال ضرور کرے گا کہ اقتدار کا فائدہ کیوں نہیں دیا عوام کو۔ اس لیے ناظرین، یہ لوگ مکمل طور پر فیل ہو چکے ہیں۔ انہوں نے آزاد کشمیر میں بھی وہی کرنا جو انہوں نے گلگت بلتستان میں کیا۔ وہاں بھی حکومت بنا لی پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے، تیسری جماعت کو بیچ میں شامل کر لیا گیا، علیم خان صاحب والی جماعت جو ہے۔ اب یہ وہی کام ادھر کرنے جا رہے ہیں آزاد کشمیر میں۔ آزاد کشمیر کے لوگوں میری بات یاد رکھنا، الیکشن سے پہلے پہلے ان دو جماعتوں سے جو چیزیں آپ نے منوانی ہیں منوا لیں۔ اگر الیکشن ہو گیا، آنا ان دونوں نہیں ہے، یہ بھی میں ایڈوانس میں بتا دوں، کیونکہ یہ نورا کشتی کھیل رہے ہیں۔ جن لوگوں نے ان کو گلگت بلتستان کی حکومت دی، وہی لوگ ان کو آزاد کشمیر کی حکومت بھی دیں گے، کیونکہ جس کی مرکز میں حکومت ہوتی ہے ان دونوں صوبوں میں اسی کی حکومت ہوتی ہے۔ اب یہ کر کیا رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارے صدر پاکستان کھلاڑیوں کے کھلاڑی ہیں، مفاہمت کے بادشاہ ہیں، نون لیگ کو ایسی جگہ پہنچا کر آئیں گے کہ جہاں سے واپسی کا راستہ نہیں ہے۔ اس وقت حکومت پاکستان مکمل طور پر فیل اور ناکام ہو چکی ہے۔ اس کی واضح رزلٹ یہ آ رہے ہیں کہ جتنے پٹرول پمپ مالکان ہیں انہوں نے کل ایک پریس کانفرنس کی، انہوں نے اپنی تجاویز حکومت پاکستان کو دیں، بلکہ وزیر پیٹرولیم صاحب کو دیں، جو کہہ رہے تھے کہ جناب روزانہ کی بنیاد پر پٹرول پرائسز جو ہے نا اس کا تعین کیا جائے گا۔ سب سے فیل منصوبہ۔ اس شخص سے کوئی پوچھے کہ بھائی آپ کا کوئی تجربہ ہے اس وزارت کا؟ پہلے نہیں ہے، تو آپ کوئی تجربہ کار لوگ ہی ساتھ رکھ لیں، ایسے نہیں چلے گا۔ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اچھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے یہ معاملہ ختم نہ کیا تو ہم آج رات 12 بجے سے پورے پاکستان کے پٹرول پمپس جو ہیں وہ بند کرنے جا رہے ہیں، مکمل طور پر شٹر ڈاؤن ہڑتال کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اب ان کو سمجھ لگ گئی ہے کہ حکومت کو بلیک میل کرنے کا اس سے بہتر کوئی موقع نہیں ہے۔ اب حکومت نے ان سے بلیک میل ہونا ہی ہونا ہے، کیونکہ اب تک جو مہنگائی کا طوفان عوام کے اوپر انہوں نے امڑ دیا ہے اس میں پٹرول پمپ مالکان بھی برابر کے شریک ہیں۔ جب پٹرول پرائسز کم ہوتی ہیں تو وہ سیل بند کر دیتے ہیں، جب پرائسز بڑھتی ہیں تو پھر سیل بند نہیں ہوتی، پھر عوام کی جیب کاٹی جاتی ہے اور عوام سے منہ مانگے پیسے لیے جاتے ہیں۔ بہرحال پٹرولنگ مصنوعات جو بیچنے والے لوگ ہیں
یہ بھی ایک بہت بڑا آپ کہہ لیں مافیا ہے، ان کا بھی یونین ہے، گٹھ جوڑ ہے پورے پاکستان میں، ایک کال کے اوپر ہر چیز بند۔ حکومت ان سے پہلے بھی بلیک میل ہوتی رہی ہے، اب بھی ہونے جا رہی ہے۔ ایک تو انہوں نے کہا جو ہمارا معاوضہ ہے اس کو ڈبل کریں، دوسرا یہ جو حکومتیں تعین کرتی تھیں نا پہلے مہینے بعد ہمیں وہ پرانا ماڈل چاہیے، آپ ہر مہینے پٹرول پرائسز جو ہے ان میں اتار چڑھاؤ کر سکتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ ہفتہ وار 15 دن، یہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ اب تک جب ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں حکومت نے ان کا یہ مطالبہ تسلیم نہیں کیا، لیکن رات 12 بجے تک اگر یہ مطالبہ تسلیم نہ کیا گیا تو پورے پاکستان میں پٹرول پمپ بند ہونے جا رہے ہیں۔ جب تک ان کی بات نہیں مانی جائے گی پٹرول پمپ نہیں کھلیں گے، پٹرولنگ مصنوعات آپ کو نہیں ملیں گی۔ یہ ہے اب تک کی حکومتی کارکردگی کہ ایک چھوٹا سا گروپ ان سے سنبھالا نہیں گیا، یہ ان کو سیٹسفائی نہیں کر سکے کیونکہ ان کو پتہ کچھ نہیں ہے نا، ابھی یہ سیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، پورے پاکستان میں جس لیول کی مہنگائی انہوں نے کر دی ہے نا، یقین کریں پوری دنیا میں مہنگائی ہوئی ہے لیکن پٹرول پرائسز نہیں بڑھی، اپنے لوگوں کے اوپر ٹیکسز نہیں بڑھائے گئے۔ اب آج یہ لیوی اپنی ہٹا لیں اس پٹرول سے تو پٹرول کی پرائس نیچے آ جائے گی۔ 1 لیٹر کے اوپر 100+ جو ہے وہ تو لیوی ٹیکس ہے۔ تو ہم نے کھانا کیا ہے، بنانا کیا ہے، ملک کیسے چلانا ہے، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ مشرق وسطیٰ جہاں جنگ لگی ہوئی ہے، جہاں دن رات گولہ بارود برس رہا ہے، وہاں بھی اتنی مہنگائی نہیں ہے، وہاں تمام زندگی روٹین میں چل رہی ہے۔ آپ ایران کی کوئی چینل اٹھا کے دیکھ لیں، ایران کا عام پبلک سڑکوں پہ پھر رہی ہے، کام کر رہی ہے اور گولے ان کے سامنے گر رہے ہیں، آ کے بلڈنگیں تباہ ہو رہی ہیں، پل تباہ ہو رہے ہیں۔ ان کی اہم ترین تنصیبات پر امریکہ نے حملے کیے ہیں لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ قومیں اسی طرح بنتی ہیں، لیکن پاکستان جو ہے اس میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ہمارے پاس اللہ کی طرف سے دیے گئے تمام خزانے پوری دنیا سے سب سے زیادہ ہیں، لیکن ہمارے اوپر جو لوگ مسلط ہیں ان کا اپنا پیٹ نہیں بھرتا، اور ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہمارا ملک کھڑا ہے ایک جگہ پہ، بلکہ اس حکومت نے تو ہمیں ریورس گیئر لگا دیا، ہمیں دھکیل دیا پیچھے۔ بہرحال ناظرین، پاکستان میں ہر سال بارشیں ہوتی ہیں، ساری دنیا کو پتہ ہے کہ بارشوں کا ایک مہینہ لازمی ہوتا ہے۔ تو پاکستان کی حکومت نے یا جو ادارے اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں انہوں نے ہر سال کیوں نہیں وہ بندوبست کرتے؟ اب اس وقت پنجاب حکومت کا آپ صرف ایک کھاتا دیکھ لیں، اتنا پیسہ لگا کے پنجاب حکومت نے سڑکیں نئی، سیوریج نئے، ڈرین سسٹم سارا پورے پنجاب میں نیا، اس کے باوجود گلیاں، بازار، مین روڈیں، مین شاہراہیں تالاب کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ یہ ہے ان کی گڈ گورننس کا رزلٹ کہ یہ کہتے ہیں نا سب اچھا ہے۔ ستھرا پنجاب کا پول کھل گیا ہے۔ ایک تو آج تک انہوں نے ان کی تنخواہیں نہیں دی، وہ ان کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں مزدور، اور ان کی جاگرسائی ہو رہی ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اڑان بھر چکے ہیں اور پاکستان ترقی کی راہ پر چل پڑا ہے۔ یہ سب کہانیاں ہیں، یہ قصے کہانیاں سنانے کا وقت نہیں ہے، عوام کو پریکٹیکل کر کے دکھائیں۔ اب ناظرین، گلگت بلتستان میں جو انہوں نے کیا، دونوں جماعتوں نے مل کے حکومت بنائی، یہی کام آزاد کشمیر میں کرنے جا رہے ہیں، مل کر حکومت بنانے جا رہے ہیں۔ لیکن کشمیریوں کے پاس یہ سنہری موقع ہے کہ وہ ان سے اپنے جائز مطالبات منوا سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ووٹ لینے ہیں۔ پھر اس کے پیچھے ایک سوال ہے میرے ذہن میں کہ ہو سکتا ہے ان کے اختیار میں کچھ نہ ہو، یہ بھی مسئلہ ہے، لیکن میاں محمد نواز شریف نے جلسے میں کہا کہ جناب مجھے وزیر اعظم آزاد کشمیر بنا دیں۔ واہ میاں صاحب، مزہ آ گیا، زندہ باد، چھائے پہ ہو میاں صاحب۔ پاکستان دا وزیر اعظم تانوں بنایا نہیں گیا تے آزاد کشمیر دا وزیر اعظم تو تسی جنوں مرضی بنا سکتے جی، تے بن جو وزیر اعظم، ایک بھرا صدر بن جو، ایک بھرا وزیر اعظم بن جو۔
ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਜਾਓ ਤੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਦਰ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਰਕਜ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਡਿਸਾइड ਕੀਤਾ है। बहरहाल नाज़रीन, कहने का मकसद ये है कि सब अच्छा की रिपोर्ट देने वाले हर मैदान में फ़ेल हैं। आपके सामने इनकी कारकर्दगी है और इनकी कारकर्दगी एक सवालिया निशान है। पूरे पाकिस्तान की आवाम किसी मसीहा का इंतज़ार कर रही है और यकीन करें कि आप अपने आसपास के ममालिक में नज़र दौड़ाएं, देखें इस वक्त इंडिया में क्या हो रहा है, क्या वहाँ पे दंगे फसाद हो रहे हैं, मोदी से रिज़ाइन मांगा जा रहा है और इतनी भारी तादाद में स्टूडेंट्स जो हैं वो सड़कों पर हैं और वो मोदी से रिज़ाइन लेकर दिखाएंगे। ये मेरी बात याद रखिएगा, क्योंकि हम लोग मसरूफ़ इतने ज़्यादा हैं, वेले मसरूफ़ हैं, हमारे पास अपनी बात करने के लिए टाइम नहीं है, हमारे पास एहतजाज करने के लिए टाइम नहीं है। तो फिर सारी उम्र ग़ुलामी हमारा मुकद्दर है, ग़ुलाम बने रहें, छितर खाते रहें, आपकी आने वाली नस्लें भी ग़ुलाम ही होंगी और छितर ही खाती रहेंगी। आज तक के लिए इतना। नाज़रीन, अपने मेज़बान मलिक यामीन अवान को इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और हमारे मुल्क में अमन और सुकून की फ़िज़ा कायम करे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।